بسم اللہ الرحمن الرحیم وأبی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی۔ ابو عیسیٰ کنیت ہے، نام ہے محمد بن عیسیٰ الترمذی۔ آپ کی ولادت سن 201 ہجری میں ہوئی اور 279 میں آپ کی وفات ہوئی۔ ترمذ ایک قدیم شہر ہے جیحون کے کنارے پر، جو بلخ کی نہر ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ترمذی کہا جاتا ہے۔ تو ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ رحمہ اللہ کی جو تصنیف ہے جامع ترمذی، جو بڑی اہم کتاب ہے، یہ بھی مصابیح اور مشکات کے مآخذ میں سے ایک اہم ماخذ ہے۔ اس کے بعد وأبی داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی۔ ابو داؤد کنیت ہے، نام ہے سلیمان بن اشعث۔ آپ کی ولادت باسعادت 204 ہجری میں اور 275 میں مقام بصرہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ سجستان یہ سیستان کا معرب ہے۔ یہ ہرات کے نواحی میں خراسان کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ ابو داؤد شریف، سنن ابی داؤد، یہ بھی کتاب المصابیح کے مآخذ میں سے ایک اہم مأخذ ہے۔ وأبی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسئی۔ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسئی۔ ابو عبد الرحمن کنیت ہے، اس میں گرامی ہے احمد، والد کا نام ہے شعیب النسئی، نسأ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو نسئی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت سن 215 ہجری میں اور 303 میں مکۃ المکرمہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ نسأ نون کے فتح اور مد کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، نسائی، اور نسئی قصر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ خراسان کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں نسئی کہا جاتا ہے۔ سنن نسئی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے ابی عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی۔ ابو عبداللہ کنیت ہے، نام ہے محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی۔ ایک شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو قزوینی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت ایک قول کے مطابق 209 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق 164 ہجری میں، آپ کی وفات 273 ہجری میں ہوئی۔ بعض نے کہا کہ ماجہ آپ کی والدہ کا نام ہے، اور بعض نے کہا کہ ماجہ آپ کے دادا کا نام ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ وابی محمد
عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، ابو محمد کنیت ہے، عبداللہ نام ہے، والد کا نام عبد الرحمن ہے، اور داریمی را کے کسرہ کے ساتھ دارم بن مالک کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو دارمی کہا جاتا ہے، اور دارم بن مالک قبیل تمیم کا ایک جو ہے بہت بڑا خاندان ہے اور اس کی شاخ ہے۔ آپ کی ولادت 172 ہجری میں اور وفات 255 ہجری میں ہوئی۔ سنن دارمی۔ اس کے بعد ہیں ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی، ابو الحسن کنیت ہے، نام ہے علی، والد کا نام ہے عمر، الدارقطنی۔ دارقطن کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو دارقطنی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بغداد کا بہت بڑا محلہ تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو دارقطنی کہا جاتا ہے۔ ولادت 306 ہجری میں اور وفات بغداد میں 385 ہجری میں۔ اس کے بعد ہیں ابی بکر احمد بن حسین البیہقی، ابو بکر کنیت ہے، نام ہے احمد، والد کا نام ہے حسین، البیہقی۔ آپ کو دار بیہق جو نیساپور کے قریب ایک شہر ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیہقی کہا جاتا ہے۔ ولادت 384 میں اور وفات بمقام نیساپور 458 ہجری میں ہوئی۔ سنن بیہقی کے نام سے ان کی تصنیف مشہور ہے اور معتبر مستند ہے۔ ابی الحسن رزین بن معاویۃ العبدری، کنیت ہے ابو الحسن، نام ہے رزین، والد کا نام ہے معاویہ۔ ان کی وفات 520 ہجری کے بعد ہوئی ہے۔ العبدری یہ عبد الدار کی طرف نسبت ہے، جو قریش کا ایک قبیلہ تھا، اسی قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو العبدری کہا جاتا ہے۔ وغیرہم، اور ان کے علاوہ دیگر بزرگ حضرات فقلیلا ما ہوں، لیکن ان کے علاوہ دیگر بہت کم ہیں۔ وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي أَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ أي من الإسناد وأغنونا عنه أي عن الإسناد وسردت الكتب والأبواب كما سردها واقتفيت أثره فيها وقسمت كل باب غالبا على فصول 3۔ اور یقیناً میں نے جب حدیث کی نسبت ان مذکورہ بزرگوں کی طرف کی تو ایسا ہے کہ گویا میں نے حدیث کی اسناد اور نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی، اس لیے کہ ان بزرگوں نے، یہ بزرگ حضرات اسناد کے بیان کرنے سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے ہمیں اسناد کے بیان کرنے سے بے نیاز کر دیا، اور میں نے کتب کو اور ابواب کو اسی طرح رکھا ہے جس طرح سے علامہ بغوی نے مصابیح میں ترتیب دیا ہے۔ واقتفیت اثرہ فیہا، اور اس معاملے میں میں نے انہی کا اتباع
اور اقتدا کی ہے، وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثَةٍ، اور میں نے ہر باب کو غالباً 3 فصول پر یعنی 3 فصلوں پر تقسیم کیا ہے۔ صاحب مشکات پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ صاحب مشکات صحابی سے لے کر مصنف کتاب تک پوری سند ذکر کرتے، تاکہ اس حدیث کے رجال کی معرفت حاصل ہو جاتی۔ اور یہ حدیث کی صحت حسن ہونے اور ضعیف ہونے کا مدار ہے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ صرف صحابی کا نام ذکر کیا ہے۔ اسی سوال مقدر کا صاحب مشکات جواب دے رہے ہیں کہ انی اذا نسبت الحدیث الیہم، کہ جب میں نے احادیث کی اسناد ان راسخین متقنین ائمہ کی طرف کر ڈالی، تو اب پوری سند کو ذکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ گویا میں نے مرفوع حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور موقوف حدیث موقوف میں صحابی تک سند کو ذکر کر دیا، اس لیے کہ موقوف بھی مرفوع حکمی کے درجے میں ہے۔ لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا عَمِنْهُ، اس لیے کہ ان بزرگوں نے اسناد بیان کر دی، تو ان کا بیان کر دینا کافی ہے۔ وَأَغْنَوْنَا عَنْهُ، اور ان بزرگوں نے اسناد کامل کے بیان کرنے سے ہمیں مستغنی کر دیا۔ اب یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ حدیث کس درجے کی ہے، مرفوع ہے یا موقوف ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا، کہ میں نے کتب کو اور ابواب کو اسی انداز پر رکھا ہے جس انداز پر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصابیح میں اس کو ترتیب دیا تھا۔ واقتفیت اثرہ، میں نے اس معاملے میں یعنی کتب کے اور ابواب کے وضع اور قائم کرنے کے سلسلے میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتفا یعنی اتباع کی ہے، نہ تقدیم کی ہے نہ تاخیر، نہ کچھ بڑھایا ہے اور نہ کچھ کمی کی ہے، اس لیے کہ صاحب مصابیح کی جو ترتیب ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، کامل درجے کی ہے، اور آپ نے جو ابواب قائم فرمائے ہیں، آپ کی جو تبویب ہے، یہ بہت ہی عمدہ ہے، اس لیے اس میں کوئی ہیر پھیر کرنے کی گنجائش نہیں، اس لیے میں نے اس سلسلے میں ان کا کامل اتباع کیا ہے۔ یہ بات بطور فائدے کے یاد رکھیں کہ مشکات میں کل کتب یعنی کتاب جو عنوان ہوتا ہے 29 ہیں،
اور کتاب کے تحت جو ابواب ہوا کرتے ہیں کہ باب فی بیان فلاں، تو اس طرح کے ابواب 327 ہیں۔ پھر باب کے تحت فصول ہوا کرتی ہیں، فصلیں ہوا کرتی ہیں، تو یاد رکھیں مشکات میں کل فصلیں 1308 ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کتاب، باب اور فصل میں کیا فرق ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں ذہن نشی فرما لیں، مختلف الانواع مسائل کے لیے یاد رکھیے، مختلف الانواع یعنی ایسے مسائل کی جن کی انواع اور اقسام مختلف ہوا کرتی ہیں، اس کے لیے لفظ کتاب کا عنوان لایا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا عنوان ہوتا ہے۔ پھر اس عنوان کے تحت اس سے چھوٹا عنوان باب کا لایا جاتا ہے۔ تو جو مسائل متحد الانواع ہوا کرتے ہیں، یاد رکھیں مختلف الانواع کے لیے کتاب، اور متحد الانواع ایک ہی قسم کے جو ہے مسائل ہوں تو اس کے لیے لفظ باب کا عنوان قائم کیا جاتا ہے۔ پھر باب سے تیسرے نمبر پر اس سے چھوٹا عنوان فصل کہلاتی ہے۔ تو فصل جو ہے متحد الصنف مسائل کے لیے، جیسے کتاب الصلاۃ یہ بڑا عنوان ہے۔ پھر اس کتاب الصلاۃ کے تحت میں باب الوضو، باب الغسل، باب سنن اس طرح سے جو ہے ابواب قائم کیے جاتے ہیں، پھر ان کے تحت جو ہے فصلیں قائم کی جاتی ہیں۔ صاحب مشکات فرما رہے ہیں کہ وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثَةٍ، میں نے ہر باب کو اکثر 3 فصلوں پر تقسیم کیا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں صاحب مصابیح نے یعنی علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصابیح میں صرف 2 فصلیں قائم فرمائی تھی، تیسری فصل اصل کتاب المصابیح میں موجود نہیں۔ صاحب مشکات نے تیسری فصل کا اضافہ فرمایا ہے، اور یہاں پر صاحب مشکات نے غالباً کی قید لگائی، اور غالباً بمعنی اکثر کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی آپ دیکھیں گے کہ فصل ثانی ہی موجود نہیں کسی باب کے تحت، اور کبھی دیکھیں گے کہ فصل اول ہے، فصل ثانی ہے، فصل ثالث نہیں ہے، اور کبھی دیکھیں گے کہ ثانی ثالث دونوں غائب ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ کہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ فصل ثانی نہیں یا فصل ثالث نہیں یا دونوں نہیں، لیکن اکثر ابواب کے تحت فصل اول، فصل ثانی اور فصل ثالث 3 فصلیں قائم کی گئی ہیں۔ جی اولها ما اخرجہ الشیخان او احدہما، ان فصلوں میں سے پہلی فصل ما اخرجہ الشیخان، اس پہلی فصل میں وہ روایتیں ذکر کی گئی ہیں جن کو شیخین نے بیان کیا ہے، او احدہما یا شیخین میں سے کسی ایک نے۔ شیخین حدیث، علم حدیث اور فن حدیث کے دنیا میں شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے ہیں۔
تو بخاری نے یا مسلم نے دونوں نے جس روایت کو بیان کیا ہو، یعنی جس کو یوں کہیے کہ صاحب مشکات کی اصطلاح میں متفق علیہ وہ حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم نے ایک ہی صحابی سے روایت کیا ہو۔ اگر صحابی بدل جائے، بخاری نے بھی روایت ذکر کی ہے، مسلم نے بھی ذکر کی ہے، لیکن صحابی الگ الگ ہیں، تو صاحب مشکات کے کہنے کے مطابق اسے متفق علیہ نہیں کہا جائے گا۔ متفق علیہ ان کی اصطلاح میں صاحب مشکات کے اعتبار سے ایسی ہی روایت کو کہا جائے گا کہ جس روایت کو امام بخاری اور مسلم نے ایک ہی صحابی سے ذکر کیا۔ تو گویا متفق علیہ احادیث فصل اول میں ہوں گی، او احدہما، یا ان دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک نے روایت کی ہو، بخاری نے روایت کی ہو یا امام مسلم نے روایت کی ہو۔ تو گویا فصل اول میں یہ اس قسم کی احادیث کا ذکر ہوگا۔ واکتفیت بہما وإن اشترك فيه الغير لعلو درجتهما في الرواية، اور میں نے ان دونوں پر اکتفا کیا ہے اگرچہ اس میں ان کے علاوہ بھی شریک ہوں۔ کیوں کیا ہے اکتفا ان دونوں بزرگوں پر؟ لعلو درجتہما فی الروایتی، روایت کے سلسلے میں ان کے علو درجہ کی وجہ سے، ان کے مرتبے اور درجے کے بلند ہونے کی وجہ سے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ فصل اول میں نے بخاری مسلم دونوں نے روایت کی ہو ایسی حدیث کو پیش کیا ہے، یا بخاری اور مسلم میں سے کسی ایک نے اس کو بیان کیا ہو ایسی حدیث کو جگہ دی ہے اور انہی پر اکتفا کیا ہے۔ اگرچہ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما کے علاوہ نے بھی بیان کیا ہو، میں نے ان کی طرف اس حدیث کی نسبت نہیں کی اور بخاری اور مسلم ہی کی طرف نسبت کی ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ دنیا حدیث میں بہت ہی ارفع، اعلیٰ اور اونچا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے آپ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ دیگر محدثین اور حفاظ کے مقابلے میں اعلیٰ ہے، اس لیے علو درجہ کی وجہ روایت کے سلسلے میں ان کا درجہ بہت اعلیٰ ارفع ہے، اس وجہ سے میں نے انہی کی طرف نسبت کی ہے، ان کے غیر کی طرف نہیں۔ وَثَانِيهَا مَا أَوْرَدَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَذْكُورِينَ، اور دوسری فصل میں ما أَوْرَدَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَذْكُورِينَ، ایسی روایت اور حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جسے شیخین کے علاوہ مذکور ائمہ میں سے کسی نے بیان کیا ہو۔ ائمہ مذکورین یعنی بخاری مسلم کے علاوہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ اور دیگر حضرات، ان لوگوں میں سے جس نے روایت کیا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارمی، ابن ماجہ، یہ بزرگان دین میں سے اور محدثین میں سے جس نے بیان کیا ہے ایسی حدیثوں کو جگہ دی ہے۔ تو گویا کہ فصل ثانی میں متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت نہیں ہے بلکہ دیگر ائمہ کی روایتیں ہیں۔ وَثَالِثُهَا مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَعْنَى الْبَابِ مِن مُلْحَقَاتٍ مُنَاسِبَةٍ مَعَ مُحَافَظَةٍ عَلَى الشَّرِيطَةِ وَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ۔
اور تیسری فصل میں ایسی احادیث کو رکھا ہے جو باب کے معنی پر مشتمل ہوں، یعنی ملحقات مناسبہ، یعنی ایسے احادیث جو اس باب کے معنی کے مناسب تھیں، تیسری فصل میں ان کو بیان کیا ہے۔ ملحقات مناسبہ، صاحب مشکات اپنے اس اضافے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو انہوں نے مصابیح پر کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی مع محافظت علی الشریطۃ، شرط کی محافظت اور پابندی کرتے ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حدیث کی راوی کے طرف یعنی صحابی کی طرف نسبت بھی کی ہے، اول میں صحابی کا یا تابعی کا نام ذکر کیا ہے، اور حدیث کے اخیر میں ائمہ مذکورین میں سے جس نے اس کی تخریج کی ہے اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔